اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فا پس من جسے خاف خوف ہو، ڈر ہو، اندیشہ ہو، من موسن وصیت کرنے والے سے، جانفن کسی کی طرفداری کرے، او یا اسمن یا گناہ کا، اور جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری یا گناہ کا، فاصلح پس وہ صلح کرا دے، بینہم ان کے درمیان، فا پس لام نہیں ہے، اسما گناہ، علیہ اس پس پر گناہ نہیں ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور مغفرت کرنے والا ہے، رحیم اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو آمنو جو ایمان والے ہو، اے ایمان والو، کتبا فرض کیے گئے ہیں یا لکھ دیے گئے ہیں، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسا کہ کتبا لکھے گئے تھے، فرض کر دیے گئے تھے، الذین ان لوگوں پر، من سے قبل پہلے، کم تم سے جو پہلے تھے ان پر بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم شاید کہ تم تتقون شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ صیام جمع ہے صیام روزے کی، اس کا مفرد ہے صوم۔ لغت میں صوم کا معنی ہے الامانۃ اما تنازعت النفس، اس چیز سے باز رہنا جس کی طرف نفس کشش محسوس کرتا ہے، اور شریعت میں صوم کہتے ہیں کہ انسان عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا رہے۔ یہ حکم ہجرت سے دوسرے سال نازل ہوا، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، گو کہ ان کی تعداد اور کیفیت الگ تھی۔ روزے کا مقصد اعلیٰ اور اس سخت ریاضت کا پھل یہ ہے کہ تم متقی اور پاک باز بن جاؤ۔ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ان تینوں باتوں سے پرہیز کرو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمام اخلاقی اور اعمال بد سے انسان مکمل طور پر دستکش یعنی کہ وہ کام نہ کرے۔ تم پیاس سے تڑپ رہے ہو، تم بھوک سے بیتاب ہو رہے ہو، تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ٹھنڈے پانی کی صراحی اور لذیذ کھانا پاس رکھا ہے، لیکن تم ہاتھ بڑھانا تو کجا آنکھ اٹھا کر ادھر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے۔ اب جب حلال چیزیں اپنے رب کے حکم سے تم نے ترک کر دیں تو وہ چیزیں جن کو تمہارے رب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، چوری، رشوت، بددیانتی وغیرہ، اگر یہ مراقبہ پختہ ہو جائے تو کیا تم ان کا ارتکاب کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ مہینہ بھر کی اس مشق سے کا مقصد یہی ہے کہ تم سال کے باقی 11 ماہ بھی اللہ سے ڈرتے رہو، یوں ہی گزار دو۔ جو لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن جھوٹ، غیبت، نظر بندی وغیرہ سے باز نہیں آتے، ان کے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر اس نے کھانا پینا ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔